جس میں سب سے پہلا کام ایک یقین ہونا چاہیے، کرنے دھرنے والا کون؟ آواز سے بولو، یقین کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ ابھی میں محرم کے واقعات پڑھ رہا تھا تو اس میں ساتھ ساتھ میں یہ واقعہ جب ملا تو میرے کو بہت خوشی ہوئی۔ آپ سب کو معلوم ہے ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر۔ ساتھ میں بولو کون؟ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ، بہت زبردست اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، اور میں اس لیے ان کا واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ بہت سے واقعات محرم میں آئے ہیں نا، بابا فرید الدین کا انتقال بھی محرم میں ہوا ہے۔ یہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا انتقال بھی محرم میں ہوا۔ تو بہت سارے واقعات دیکھ رہا تھا، تقریباً 30 کے اوپر واقعات ہیں جو محرم میں آئے۔ اس میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا انتقال محرم میں ہوا۔ یہ ان کی اپنی جوانی تھی، جوانی میں یہ کہیں سفر پہ جا رہے تھے۔ سفر میں ایسا ہوا کہ ان کا پانی ختم ہو گیا۔ بولو پانی۔ اب پانی ختم ہو گیا، وضو کرنا ہے، آدمی کو غسل کرنا ہو، کھانا پکانا ہو، بہت ضرورت کی چیز ہے پانی، اور پانی ختم ہو گیا تو اور سب سے بڑا معاملہ ظہر کا وقت آ گیا۔ کون سی نماز کا وقت آیا؟ ظہر نماز کا وقت۔ اب یہ بہت پریشان کہ پانی نہیں ہے، وضو کرنا ہے، پھر ظہر پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد کھانا کھانا ہے، تو پانی کی تو ضرورت آپ سب کو معلوم ہے قدم بقدم ہوتی ہے۔ انہوں نے سوچا چلو اللہ کو انتظام کریں گے، ظہر کا وقت تو کافی لمبا ہوتا ہے تو آگے چلے کچھ نہ کچھ انتظام ہوگا۔ اور اللہ کا کرنا بھی ایسا ہوا، کچھ فاصلہ چلے ہوں گے کہ ایک کنواں نظر آیا۔ بولو کیا نظر آیا؟ کنواں۔ اب کنواں اس زمانے میں جو کنواں ہوتا تھا نظر آیا، انہوں نے دیکھا پانی بالکل صاف شفاف، بالکل بہترین پانی۔ خوش ہو گئے، اللہ تیرا کرم ہے، وضو بھی ہو جائے گا، چاہوں گا تو غسل بھی ہو جائے گا، چاہوں گا تو کھانا بھی پک جائے گا، پانی پی بھی لوں گا، اللہ تیرا کرم ہے۔ مگر معاملہ کہاں اٹکا کہ پانی بہت گہرا۔ بولو پانی، اور نہ کوئی ڈول ہے نہ کوئی رسی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ابھی بھی ظہر کا وقت تو بہت لمبا ہے، اپنی چادر بچھائی۔ بھائی وہ درویش ہوتے تھے، کیا کی چادر کو بچھایا، اور چادر بچھا کر سوچا کہ جیسے میں یہاں جنگل سے گزر رہا ہوں، کوئی نہ کوئی آنے والا مسافر ہوگا، وہ بھی گزرے گا، کوئی جانے والا ہوگا، کوئی آنے والا ہوگا، اس کے بعد ڈول ہوگا، رسی ہوگی، مانگ لوں گا۔ لیکن پانی کا تو انتظام ہو گیا، 90% تو ہو گیا ہے، ابھی صرف ڈول اور رسی کا معاملہ اٹکا ہوا ہے۔ بابا فرید الدین سوئے، ابھی تو سوئے کیا، تھوڑا لیٹے ہوں گے کہ دھاڑ 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 جو آوازیں آئی، گھبرا کر اٹھے، چوک کے اٹھے تو وہ جنگل کے ہرن، ہرن سمجھتے ہو نا جس کو انگریزی میں ڈیئر کہتے ہیں، وہ جنگل کے ہرن بڑے بڑے سینگ والے دوڑے 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 آ رہے اور کنویں کی طرف ہی آ رہے۔ انہوں نے جلدی سے اپنی چادر کو سمیٹا، سائیڈ پہ کھڑے ہو گئے، دل میں سوچنے لگے یہ جانور بھی پانی پینے آ رہے ہیں۔ کیا کرنے آ رہے؟ پانی پینے۔ اور میرے کو جب پانی نہیں ملا، رسی ڈول نہیں ہے، تو یہ جانور تھوڑی اندر چھلانگ لگائیں گے، ان کو بھی پانی نہیں ملے گا۔ یہ کہتے میں دور کھڑا ہو گیا، وہ سارے ہرن آئے، آٹومیٹک پانی اوپر آ گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ وہ جو پانی نیچے تھا وہ آتا گیا آتا گیا آتا گیا آتا گیا آتا گیا، اوپر آ گیا۔ جب وہ پانی اوپر آ گیا اور وہ ہرنوں نے پانی پیا، آرام سے سب ہرنوں نے پانی پیا، بہت خوش ہو گئے کہ چلو ہرن کی برکت سے آیا، کسی کی بھی برکت سے آیا ہو، کسی کی بھی دعا سے آیا ہو، آیا تو صحیح نہ پانی۔ بس وہ پانی اوپر آ گیا، ہرن پانی پی کر چلے گئے۔ یہ جلدی سے اپنی چادر کو سمیٹا اور سیدھے کنویں کے پاس آئے، پانی پھر اندر۔ بولو پانی پھر اندر۔ اور یہ قرآن کریم میں لکھا ہے، اس طرح کنویں سے پانی کو اوپر لانا اور پھر پانی کو اندر ڈالنا، اللہ کہتے میرے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے کبھی قرآن میں پڑھا ہو نا تو سورہ ملک کی آخری آیت، سورہ ملک کون سا پارہ؟ 29واں، اس کی آخری آیت اللہ فرماتے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ۔
العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی اعلان کر دو، سب کو بتا دو، جو خدا پانی کو زمین کی گہرائی میں لے جائے گا کوئی طاقت نہیں جو پانی کو واپس اوپر لا سکے۔ اب معلوم ہے کہ یہ بابا فرید الدین پھر حیران ہو گئے کہ یہ تو پانی پھر اندر چلا گیا، ظہر کی نماز پڑھنا ہے پر تو بابا فرید الدین کونے میں، بھائی اللہ کے ولی ہوتے نا کس سے مانگتے؟ اللہ سے مانگنا شروع کیا۔ کیا مانگنا شروع کیا؟ اللہ میں انسان، اللہ میں آخری نبی کا امتی، اللہ میرے کو نماز پڑھنا، اللہ سب سے بڑا اس وقت معاملہ ہے میری ظہر کی نماز کا معاملہ ہے، اللہ جانوروں کے واسطے تو پانی آیا اور میرے واسطے پانی نہیں آیا۔ اچھا بابا فرید الدین نے اس وقت جو دعا مانگی، توجہ، بابا فرید الدین نے اس وقت جو دعا مانگی بالکل وہ دعا مانگی جو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور ہمارے نبی نے وعدہ کیا ہے کہ یہ دعا مانگو اس کے بعد جو بھی مانگو تمہارا کام ہو جائے گا۔ بابا فرید الدین نے جو دعا مانگی وہ اپنی دعا نہیں مانگی، کس کی دعا مانگی؟ جو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، اسے آپ لوگ بھی یاد کر لو یہ دعا اور تجربہ کرو، میں نے بھی کئی بار تجربہ کیا، یہ دعا مانگو اس کے بعد جو مانگو اللہ ہماری مراد کو پوری کر دیتا ہے۔ کون سی دعا مانگی؟ اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی۔ یہ دعا مانگی بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے، جس کا ترجمہ اگر آپ کو عربی میں یاد نہ ہو تو اردو میں ترجمہ یاد کرنا چاہیے۔ اے اللہ پیدا کرنے والا تو ہی، بولو پیدا کرنے والا تو ہی، ہدایت دینے والا تو ہی، کھلانے والا تو ہی، پلانے والا تو ہی، زندگی دینے والا تو ہی، موت دینے والا تو ہی۔ اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ یہ وہی دعا بابا فرید الدین نے مانگی جو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ مانگ لے، اس کے بعد جو چاہے مانگ لے، دنیا مانگ لے، آخرت مانگ لے، اللہ تیرے سارے پرابلم کو حل کر دے گا۔ بس بابا فرید الدین نے یہ دعا مانگی نا اور بہت روئے اور کہا اللہ جانور کے لیے پانی اوپر اور میرے لیے پانی۔ غیب سے آواز آئی، بھائی اللہ والے تھے نا، غیب سے آواز آئی فرید الدین جانوروں نے مجھ پر بھروسہ کیا، میں نے پانی پلا دیا، تو نے کسی کے ڈول رسی پر بھروسہ کیا، میں نے پانی کو گرا دیا۔ وہ جانور میرے بھروسے پر آئے تھے، ان کو کچھ نہیں معلوم، وہ صرف جانتے پیدا کرنے والا کوئی ہے، میرے بھروسے پر آئے، میں نے پانی پلا دیا اور تیرے پاس پانی تھا، اس وقت تو دعا مانگا ہوتا، تو نے کہا کوئی آنے جانے والا ہوگا ڈول دے دے گا، کوئی رسی دے دے گا اور اس کے بعد پانی لے لوں گا، تو نے مخلوق پر بھروسہ کیا اس لیے پانی کو اتار دیا۔ کاش مجھ پر بھروسہ کیا ہوتا، جو جانوروں کو پانی پلا سکتا وہ آخری نبی کے امتی کو پانی کیوں نہیں پلا سکتا؟ بس بابا فرید الدین جو زاروں قطار روئے، اللہ غلطی ہو گئی۔ یہ سب سے بڑا کمال ہے کہ گناہ ہو جاوے تو توبہ کر لینے کا، بولو گناہ ہو جاوے تو بہت روئے۔ اب اللہ نے کہا آواز آئی آ جاؤ کنویں کے پاس، آئے کنویں کے پاس آیا، پانی اوپر آیا، بولو سبحان اللہ۔ میرے بولو نا پانی کیا ہوا؟ کہ پانی دینے والا کون؟ کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہ جو بارش ہو رہی ہے نا، یہ بارش کا ایک ایک قطرہ بول رہا ہے لا الہ۔ ہاں قرآن میں لکھا ہے بارش کا ایک ایک قطرہ بولتا ہے لا الہ، اور اللہ ہم کو کہتا ہے تیرے گناہ کو دیکھ کر میں نے پانی نہیں برسایا، اپنی رحمت کو دیکھ کر برساتا میں دونوں طرح برساتا، تیرے گناہ کو دیکھ کر بھی برساتا، اپنی رحمت کو دیکھ کر بھی برساتا، لیکن تیرے گناہ کو دیکھا ہوتا نا یہ اترنے والے پانی کو کھارا اور کڑوا بنا دیتا، لیکن اپنی رحمت کو دیکھا تو تیرے کو پانی موسلا دھار نفع والا دے دیا۔ اللہ نے فرمایا افرأیتم الماء
الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشکرون. اللہ فرماتے یہ جو پانی آ رہا ہے تو پی رہا ہے، اگر تیرے گناہ کو دیکھا ہوتا تو کھارا اور کڑوا بنا دیتا. میں نے اپنی رحمت کو دیکھا، بھلے تو نے لاکھوں گناہ کیے مگر میں نے اپنی رحمت کو دیکھ کر ٹھنڈا اور میٹھا پانی دے دیا. اب بابا فرید الدین تو بہت روئے. اللہ نے کہا آجا کنویں کے پاس. کنویں کے پاس پانی اوپر آیا. بابا فرید بھائی پانی اوپر آیا تو بابا فرید الدین نے ہاتھ بڑھایا. کیا کرنے کے لیے؟ ارے بولو کیا کرنے کے لیے؟ وضو ظہر کی نماز پڑھنا ہے. اللہ نے کہا ہاتھ پیچھے کرو. اللہ ابھی تو پانی اوپر آیا اب ہاتھ پیچھے. کہا نا اب تو رویا ہے، آج تو وضو نہیں کرے گا میں تجھے وضو کرواؤں گا. پانی خود تیرے پاس آئے گا، تیرے ہاتھوں میں آئے گا، تیرے چہرے پر آئے گا، تیرے کوہنی سمیت آئے گا، تیرے سر پر آئے گا، پاؤں پر آئے گا. جب تو میرا بن گیا میں نے مخلوق پانی کو بھی تیرا بنا دیا. میرے دوستو یہ محرم میں انتقال کرنے والے، ہم کو تو معلوم بھی نہیں تھا کہ محرم میں انتقال کرنے والے بابا فرید الدین نے ہم کو ایک بہت اچھی بات بتائی. آج ہم سب لوگ اس بات پر آ جائے کہ مانگنے کا تو کس سے مانگے؟ مت اپنے دکھ، اپنے شکوے، اپنی شکایت لوگوں میں مت ڈال. بہت خراب ہے لوگ، اتنی بات کو اتنا بنا دیتے ہیں، اتنا بتنگر بنا دیتے. ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت حذیفہ نے بہت اچھی بات کہی. مولانا سراج نوٹ کرنے جیسی بات ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہمارے نبی کے پاس آتے تھے نا، ہمارے نبی قیامت کے حالات بتاتے تھے. قیامت میں ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. ایک دن حضرت حذیفہ آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول میرے کو کوئی سب سے بڑی نشانی بتا دو نا، بڑی نشانی بتا دو تاکہ یقین ہو جائے کہ اب قیامت آنے والی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا جب تیرے کو یہ سمجھ میں نہیں آئے تیرا اچھا چاہنے والا کون ہے، برا چاہنے والا کون ہے، سمجھ لے کہ قیامت آ چکی ہے. آج ہمارے ساتھ میں یہی معاملہ ہو رہا ہے. ہم کائے کو اپنا دکھ دنیا کو بتا. نہیں چلتی دکان، نہیں چلتی نا، نہیں چلتی مانا، مکان نہیں چلتا نا، قرضے میں ڈوبا ہے نا، بچہ فرما بردار نہیں ہے نا، بیوی کنٹرول میں نہیں ہے نا، حالات آئے نا. اللہ نے مسواک دیا ہے، مسواک کر لے. کیا کر لیں؟ ارے میں بول رہا ہوں بولو نا، کیا کر لیں؟ مسواک کر لے، 2 رکعت وضو کر لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے. ادھر پیغام پہنچا دے. وہ ایسا کنیکشن ہے جو کبھی کٹتا ہی نہیں ہے. اس کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر کبھی نہیں ہوگا. لیکن ہم اس کو بول، اس کو بول، اس کو بول. یہ بابا فرید الدین کا واقعہ ہم کو بتاتا ہے. بولو نا کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. جو ڈول اور رسی مخلوق سے مانگے اللہ ناراض ہے. اللہ نے کہا پانی نہیں دوں گا، رو کر مجھ سے مانگے گا میں پانی دوں گا نہیں، بلکہ دنیا وضو کرتی ہے تجھے تیرا اللہ وضو کروائے گا. بولو سبحان اللہ. تو سب کریں گے انشاءاللہ. ایک یقین بناؤ بھائی کر. اور میں نے زور کس پر دیا معلوم؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے کس پر؟ مسواک. ہاں یا نہیں دیا نا زور؟ میں نے 3 مرتبہ پوچھا مسواک. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ بہت سو کے جیب میں نہیں ہوگا. جمعہ پڑھنے ہے، کون سی نماز پڑھنے ہے؟ مسواک. ابا کرے گا، دادا کرے گا. کیوں مسواک کیوں نہیں؟ موبائل ہے جیب میں، موبائل اور مسواک. حالانکہ دونوں انسٹرومنٹ ہے. موبائل وہ انسٹرومنٹ ہے لوگوں سے باتیں ہوتی ہے، مسواک وہ انسٹرومنٹ ہے ڈائریکٹ اللہ سے باتیں ہوتی ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی مسواک کرے، وضو کرے، نماز پڑھے، ایسا لگتا ہے وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے. تو ہم لوگ یہاں اللہ کے گھر میں آئے، وہ انسٹرومنٹ لے کر آئے جس سے مخلوق سے باتیں ہوگی. کتنا بیوقوف ہوگا وہ انسٹرومنٹ لے کر نہیں آیا جس سے اللہ سے باتیں ہوگی. اس لیے ہمارے نبی نے تو یہاں تک فرمایا وہ تو میری امت پر بھاری ہوتا ورنہ میں فرض کر دیتا ہر وضو کے وقت
ہر نماز کے وقت مسواک کو فرض کر دیتا. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء او عند كل صلاة رواہ الشیخان. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا اگر میری امت پر بھاری نہ ہوتا میں مسواک کو فرض کر دیتا. یعنی مسواک ہوتا تو نماز ہوتی، مسواک نہیں ہوتا تو. لیکن کتنے لوگوں کو تو مسواک رکھنے کو بھی شرم آتی کہ لوگ کیا کہیں گے. 1.5 لاکھ کا موبائل رکھنے کو فخر محسوس کرتا ہے، جس سے لوگوں سے بات ہوگی جو لوگ تیرے کو جہنم تک اٹھا کر پٹکیں گے. اور مسواک میں اللہ سے بات ہوتی ہے، وہ اپنے کو شرم آتی ہے. جیسا داڑھی رکھنا، کیسا لگے گا داڑھی رکھوں گا تو. مطلب نبی کے چہرے سے نفرت ہوتی ہے اور لوگوں کے چہرے سے محبت ہوتی ہے. کیسا ایمان ہے ہمارا. آج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آواز اٹھی، گستاخیاں ہوئی. خیر ہم تو بد دعا کرتے، دعا نہیں بد دعا کرتے کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرے اللہ اس کو برباد کر دے بے، بولو آمین. اللہ اس کو تباہ کر دے بے، بولو آمین. اللہ اس کو جلا دے بے، بولو آمین. اللہ اس کو راکھ کر دے بے، بولو آمین. اللہ اس کو برباد اور تباہ کر دے، بولو آمین. لیکن جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی، معلوم نہیں ایمان تھا کہ نہیں تھا. ہمارا ایمان ہونے کے باوجود چہرہ اڑا دینا، کیا نبی کے چہرے سے نفرت نہیں ہے میرے دوست؟ خیر جب بات آئی ہے تو میں بات بتاؤں. پہلی بات تو یقین. کتنے بجے تک بولنا ہے؟ 1:25 تک. تو ایک بہت اچھی بات میں سنا رہا ہوں، پہلی مرتبہ صورت میں سنا رہا ہوں، بہت پیاری بات سنا رہا ہوں. یعنی محبت کس کو کہتے ہیں؟ جناب نبی کریم. بولو ہم کریں گے، بولو کریں گے، محبت کریں گے. ارے ساتھ میں بولو نا، پیارے نبی سے محبت کرتے تھے، کرتے اور کرتے رہے. بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں میرے دوستوں. پہلی مرتبہ آپ کو معلوم ہے ایک عورت حضرت اسما، ساتھ میں بول، کون؟ پورا نام آپ کو یاد رہے نہ رہے، حضرت اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت جعفر کی بیوی. آپ کو معلوم ہوگا مکے میں جب حالات بہت خطرناک ہو گئے تو ہمارے نبی نے کچھ لوگوں کو کہا ہجرت کرو. کہاں پہ ہجرت کرو؟ حبشہ. یہ ہم کو معلوم نہیں، ہم سمجھتے ایک ہی ہجرت ہوئی ہے. کہاں؟ مکے سے. نہیں، ہجرت 2 ہوئی ہے. سب سے پہلے ہمارے نبی نے کہاں پر بھیجا سب کو؟ یہ علماء کرام کو معلوم ہے، مکے سے حبشہ. حبشہ کون سی جگہ؟ جس کو آج انگریزی میں ہم ایتھوپیا کہتے ہیں، وہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. تو یہ حضرت اسما جو ہے نا وہ حبشہ چلی گئی. بولو کہاں چلی گئی؟ اپنے شوہر کے ساتھ حضرت جعفر رضی اللہ. اور بہت سارے لوگ گئے مکے سے، ایک بہت بڑی جماعت چلی گئی. کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ بہت لمبا واقعہ ہے، مجھے صرف اتنا بتانا ہے. سب لوگ کہاں چلے گئے؟ حبشہ. پھر ان کو حبشہ میں خبر ملی لمبے زمانے کے بعد کہ ہمارے نبی کہاں پہنچ گئے؟ مدینہ پہنچ گئے. تو ہمارے نبی نے کہا جو حبشہ والے ہیں وہ بھی مدینہ آ جاؤ، کیونکہ اب مرکز مدینہ بن چکا ہے. پہلے مرکز کیا تھا؟ مکہ مکرمہ تھا. پھر وہاں سے مرکز کیا بن گیا؟ حبشہ. اب مرکز کیا بن گیا ہے؟ مدینہ. ہمارے نبی نے فرمایا اب سب لوگ مدینہ جمع ہو جاؤ، اور جو مدینہ آئے گا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. اللہ کا حکم آ گیا بھائی مدینہ آ جاؤ. تو یہ جو سارے حبشہ والے نا وہ بھی کہاں گئے؟ اچھا مدینہ. اب مدینے میں ان کا گھر بار کہاں تھا بھائی؟ جو حبشہ سے آئے ہیں وطن سے بے وطن، صرف 2-4 جوڑ کپڑے لے کر آئے ہوں گے، کچھ برتن لے کر آئے ہوں گے، زیورات لے کر آئے ہوں گے، اپنی سواری لے. اچھا سواری بھی نہیں لے کر آئے، کیونکہ حبشہ سے یہ لوگ مدینہ جو آئے کشتی سے آئے، سمندری سفر کر کے آئے. مکہ سے جو لوگ مدینہ گئے وہ بری سفر، اور حبشہ سے جو لوگ مدینہ آئے وہ بحری سفر، وہ سمندر. خیر یہ لوگ تو اب حضرت جعفر اپنی بیوی کو کہتے دیکھو اپن مدینہ تو آ گئے، تم کہاں جاؤ گی؟ میں تو کہیں بھی مسجد میں ٹھکانہ ڈھونڈ لوں گا، لیکن جب تک اللہ کے رسول ہمارا انتظام نہیں کرتے کہیں تو رہنا پڑے گا. تو حضرت اسما نے کہا فکر مت کرو. حضرت عمر کی بیٹی ہے نا، کون؟ حضرت عمر کی بیٹی کا نام تو بولو. حفصہ. کہا میری پکی سہیلی ہے، لمبے زمانے کے بعد ہم ملیں گے. مکے میں ہم ساتھ میں رہا کرتے تھے، پھر میں حبشہ چلی گئی، وہ مدینہ آ گئی، ہم دونوں سہیلی ملیں گے. ارے بہت اچھی مزے کی باتیں رہے گی. تو حضرت اسما حضرت عمر کے گھر میں آئی. کس کو ملنے کے لیے آئی؟ حضرت عمر کی بیٹی حفصہ کو.
اب دونوں مل کے باتیں کرنے لگے. اب اور دونوں اتنے خوش کیونکہ بہت پرانی سہیلیاں. حضرت اسما کہاں حبشہ سے آئی ہے اور یہ مدینہ آئی ہے. ایک طرف حضرت اسما ایک طرف حضرت حفصہ. اتنے میں حضرت عمر داخل ہوئے. گھر میں کون آئے؟ حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ تو تھا. گھر میں آیا, السلام علیکم. آیا حفصہ کو کہا, حفصہ کوئی عورت تمہارے ساتھ بیٹھی ہے, ایسا لگ رہا ہے پردے میں کوئی عورت تمہارے ساتھ بیٹھی ہے, صرف مجھے اتنا بتاؤ نا کون سی عورت ہے. تو حضرت حفصہ نے خوشی میں کہا, اسما 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 بنت عمیس, اسما بنت عمیس آئی. تو حضرت عمر نے کہا, الحبشیہ یعنی ایتھوپیا سے آنے والی, حبشہ سے آنے والی, کہا وہی. کل بحریہ یعنی سمندر سے آنے والی, کہا وہی ہے. تو حضرت عمر نے وہاں کھڑے کھڑے کہا, ان کو کہو محبت کے میدان میں پیچھے ہو گئے. حضرت عمر نے وہاں کھڑے کھڑے کہا, حفصہ میری بیٹی اسما کو کہو محبت کے میدان میں پیچھے ہو گئے. تم تو بہت دور چلے گئے, تم تو آرام سے دور رہے. کہاں حبشہ میں رہے, ہم تھے جو مکے میں بھی نبی کے ساتھ رہے, مدینے میں بھی نبی کے ساتھ رہے, کھانے میں نبی کے ساتھ, پینے میں نبی کے ساتھ, سفر میں نبی کے ساتھ, حضر میں نبی کے ساتھ, غم میں نبی کے ساتھ, خوشی میں نبی کے ساتھ, فجر میں, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں ہم نبی کے ساتھ, رمضان میں ہم نبی کے ساتھ. ارے ہم تو نبی کے ساتھ 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 میں رہے, ہم محبت میں آگے نکل گئے, تم حبشہ والے سب محبت میں پیچھے ہو گئے. حضرت اسما نے یہ سنا, بدن کے بال کھڑے ہو گئے. کہا, عمر کیا کہتے ہو, تم قریب ہو گئے تو محبت میں آگے نکل گئے, ہم دور ہو گئے تو محبت میں پیچھے نکل گئے. حضرت اسما نے روتے روتے کہا, کئی وقت ہم کھانا نہیں کھاتے تھے, حبشہ میں تھے, کھانا رہتا تھا, نہیں یہ سوچ کر نہیں کھاتے تھے کہ ہمارے نبی نے کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا. وہ زمانہ موبائل کو تو تھا نہیں, خط کا تو تھا نہیں, حالات تو معلوم ہوتے نہیں. کئی گھنٹے تک ہم نے پانی نہیں پیا, کیا ہمارے نبی کو پانی ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا. ہم نے اچھے کپڑے نہیں سلوائے, کیا ہمارے نبی پیون والے کپڑے پہنے, تو اسما تو کیسے اچھے کپڑے پہنے گی. ارے ہم تو بہت تڑپ تڑپ کے حبشہ میں رہے گئے. اور حضرت اسما غصے ہوئی, کہا مجھے آپ کے گھر میں نہیں رہنا ہے. آئی تھی عمر کے گھر میں رہنے نا, تو حضرت عمر نے کہا, کہاں جا رہی ہو. اللہ کے رسول کے پاس جا رہی ہوں, بھلے بلاوا آیا نہیں آیا میں جاؤں گی اور آپ کی شکایت کروں گی کہ آپ نے میری محبت کو للکارا ہے, آپ نے میری محبت کو کم سمجھا ہے. حضرت اسما گئی ڈائریکٹ کس کے پاس, کیا منظر ہوگا, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی. ہمارے نبی نے کہا, او اسما آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. حضرت اسما آگے کہا, اللہ کے رسول شکایت کرنے آئی ہوں, عمر کہتے ہیں کہ ہم حبشہ والے آپ سے محبت نہیں کرتے. اللہ کے رسول آپ بتاؤ کتنی راتیں کیا ہم بھوکے نہیں رہے, کتنی راتیں کیا ہم پیاسے نہیں رہے, آپ کی یاد میں پوری پوری رات روتے رہے. حضرت اسما نے کہا, قسم اللہ کی, اپنے بچوں سے وہ محبت نہیں کی جو آپ سے محبت کرتے تھے. کیا یہ ضروری ہے کہ قریب ہو تو ہی محبت ہوتی ہے, کوئی دور رہ کر نبی سے محبت نہیں کر سکتا. آج ہم انڈیا میں رہ کر مدینے والے سے محبت نہیں کر سکتے. ہمارے نبی, بھائی معاملہ تو خالی یہ محبت کا تھا نا, ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. کہا عمر کو بلاؤ, عمر کو بلاؤ. اب عمر کو بلاؤ مطلب بڑا معاملہ ہو گیا, سب جمع ہو گئے. حضرت عمر آئے, ہمارے نبی نے فرمایا, عمر تمہاری شان اپنی جگہ پر. سننا ہمارے نبی کا جملہ, عمر تم عمر ہو, تمہاری شان اپنی جگہ پر. اور ہمارے نبی نے اس وقت فرمایا, لو کان بعدی نبی لکان عمر. عمر سنو, میرے بعد کوئی نبی نہیں, لیکن اگر کوئی نبی ہوتے تو اللہ عمر کو نبی بناتے. عمر تمہاری شان اپنی جگہ پر, لیکن آج تم ہار گئے ہو, اسما جیت گئی ہے, کیونکہ تمہارے پاس وہ نیکی نہیں ہے جو اسما کے پاس ہے. تو حضرت عمر نے کہا, اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, ہم آپ کے ساتھ تھے. ہمارے نبی نے فرمایا, عمر تم ایک ہجرت والے ہو, میری اسما 2 ہجرت والی ہے. میری اسما نے ایک ہجرت کی ہے مکے سے حبشہ, دوسری ہجرت کی ہے حبشہ سے, اور تم ایک ہجرت والے ہو. اور تم نے جو ہجرت کی ہے وہ بری ہے, جو اتنی ڈینجر نہیں تھی. میری اسما نے جو ہجرت کی ہے وہ زمانے میں بحری, بہت ڈینجر. اور تمہیں نہیں معلوم عمر, جتنا تم کو جب کوئی تکلیف آتی تھی, تمہارے سامنے محمد ہوتے تھے, تم کو سوال پوچھنا تھا محمد سامنے ہوتے تھے, تمہیں نماز پڑھنی ہوتی تھی محمد سامنے ہوتے تھے.
ان کے تو دل و دماغ پر محمد چھائے ہوئے تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ رات کیسے گزارے، دن کیسے گزارے۔ عمر تم یہ معاملے میں ہار گئے ہو، اسما یہ معاملے میں جیت گئی ہے۔ جتنے ابشا والے آئے تھے سب نے نعرے تکبیر اللہ اکبر۔ آج ہمارا معاملہ بڑھ گیا، ہم 2 ہجرت والے بن گئے، یہ لوگ 1 ہجرت۔ تو میں پوچھ رہا ہوں، یہ کمپٹیشن ہو گیا نا کمپٹیشن؟ عنوان کیا تھا، سبجیکٹ کیا تھا کمپٹیشن کا؟ حضور کی محبت کمپٹیشن، حضور کی، ہمارا کمپٹیشن دکان، گاڑی، بائک، موبائل، ہمارا کمپٹیشن اسی میں تو۔ اس کے پاس موبائل 75,000 والا، میں لاؤں گا وہی کاپی، بھلے 80,000 لگے، لیکن میں بھی تو بتاؤں کہ تیرے پاس اگر 75 کا ہے تو میرے پاس بھی ویسا ہی موبائل۔ ہمارا چشمے میں کمپٹیشن ہوتا ہے، گھڑی میں کمپٹیشن ہوتا ہے، ہمارا موبائل میں کمپٹیشن ہوتا ہے، گاڑی میں کمپٹیشن ہوتا ہے، کپڑوں میں کمپٹیشن ہوتا ہے، اور ہماری بیویوں کا عورتوں کے ساتھ میک اپ میں اور بیوٹی پارلر کا کمپٹیشن ہوتا ہے، سینڈل کا کمپٹیشن ہوتا ہے، پرس کا کمپٹیشن ہوتا ہے۔ سچ بتاؤ، قسم کھا کر کہو کہ میرے گھر میں یا آپ کے گھر میں کبھی کمپٹیشن ہوا ہو کہ حضور سے محبت کون زیادہ کرتا ہے؟ ہوا نہ میرے گھر میں ہوا نہ آپ کے گھر میں ہوا، معلوم نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن آج کمپٹیشن چھوڑو، آج حضور کی محبت لے کر چلو، بولو لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلا کام میں نے بتایا لا الہ، دوسرا کام میں نے بتایا حضور کی محبت۔ اب آسان الفاظ میں بات ختم کرتے کرتے کہہ دوں، یہ دونوں چیزیں آئے گی کیسے ہمارے اندر؟ آج میں بھی چاہتا ہوں، بیان کرنے والا بھی چاہتا ہے کہ میرے پاس بھی کلمہ آ جائے۔ کون سا؟ لا الہ، کیونکہ اللہ نے بہت جگہ پر حکم دیا کلمہ 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 پڑھو نا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کرنے دھرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی۔ تو لا الہ، اور دوسرا یہ طے کر لو زندگی گزاریں گے تو حضور کی محبت میں گزاریں گے۔ کائے کو میرے دوستو داڑھی کے ساتھ کائے کو مذاق کرنے کا، یہ ایسی چھوٹی سی پٹی کائے کو بنانے کا؟ کیا ہوتا ہے؟ یہ داڑھی ہو گئی، داڑھی ہو گئی۔ کوئی نا اجمیر والے بابا ہے نا، کون اجمیر والے بابا؟ کون؟ خواجہ معین الدین چشتی۔ ان کے ایک مرید تھے، ایسی کٹنگ داڑھی لے کر آتے آتے مرید آتے، اللہ بہتر کرے، اللہ سب کے، اللہ تو بڑا کریم ہے، تو ایسی داڑھی لے کر آئے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی نے کہا کہ داڑھی رکھ لو نا۔ تو کیا کام ہے؟ نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، زکوٰۃ دوں، حج کروں۔ کہا داڑھی رکھ لو نا۔ کہا نا داڑھی رکھنے میں تھوڑا اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ تو خواجہ معین الدین چشتی نے کہا ہوا کیا، پرابلم کیا ہے؟ کہا وہ اصل میں کیا ہے کہ بڑھاپا دکھتا ہے، داڑھی رکھو نا تو آدمی بوڑھا بوڑھا دکھتا۔ اجمیر والے بابا کیا روئے، روتے روتے کہا ہم کو جوانی بڑھاپے سے مطلب نہیں، ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر دیا ہے۔ بتاؤ یہ جملے نے جنت کا دروازہ کھول دیا ہوگا کہ نہیں کھول دیا؟ ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر دیا ہے۔ کیا محبت تھی وہ اجمیر والے بابا کی۔ آج ہم خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ڈھول ڈھال یہ وہ، اور فجر کی نماز نہیں۔ میں تو کہتا ہوں داڑھی کو تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ پہ، مسواک کو بھی تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ پہ، کیونکہ داڑھی رکھنا سنت یا واجب، مسواک کرنا سنت۔ لیکن یہاں تو وہ لوگ بیٹھے ہیں جو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے، یہاں بیٹھے۔ اور کتنے لوگ ایسے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے اور گھر میں نماز پڑھتا ہے۔ اسے فجر میں مسجد میں نظر نہیں آیا، پریشر تھوڑا ہائی لو ہو گیا تھا، تو کہاں پڑھا؟ گھر میں۔ تو تیری تو سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے، تو نے گھر میں کیسے پڑھا؟ اچھا وہی آدمی کو آپ دیکھو کہ دکان پہ برابر، آفس میں برابر، اپنے دوستوں میں برابر، اپنے موبائل پہ برابر، اپنی عورتوں کے ساتھ برابر، معاملہ خالی اٹکتا ہے۔ جو اٹکتا ہے وہ فجر کی نماز میں آ کے اٹکتا ہے۔ حالانکہ میں کھل کر کہوں، پہلی بات جو میں نے کہی لا الہ، دوسری بات جو میں نے کہی حضور کی محبت، یہ دونوں کا راستہ ہے 5 وقت کی نماز۔ حضرت حسین نے میدان کربلا میں جو آخری کام کیا نا وہ کر لو۔ اگر حضرت حسین کے قدموں میں دنیا بھی آ گئی، آگے کہ نہیں آ گئی؟ حضرت حسین کے قدموں میں جنت بھی آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ جنت کے جوانوں کے سردار بن گئے، جنت کے پھول بن گئے، جنت کی خوشبو بن گئے۔ وہ کیا کر کے گئے؟ عصر کی نماز پڑھی، دشمنوں نے مار ڈالا،
لیکن کہہ کر گئے نبی کا نواسہ جان دے دے گا مگر نماز کو قضا نہیں ہونے دے گا۔ اور آپ حضرت حسین کے بارے میں پڑھو، حضرت حسین کا یہ جو کربلا کے میدان میں آپ کی عمر 55 یا 56 مطلب 15 سال کی عمر میں بالغ ہوئے، 14-15 سال کی عمر میں حضرت حسین کے حالات میں لکھا ہے بالغ ہونے سے لے کے کربلا کے میدان تک آپ کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی ہے۔ وہ حضرت حسین کے ساتھ مذاق مت کرو میرے پیارو، مت مذاق کرو، آ جاؤ نماز پر آ جاؤ، آ جائیں گے بولو نماز پر۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی آج جمعہ کا دن ہے، محرم مہینہ بالکل کنارے پر ہے، ہم لوگ عصر کے بعد درود پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ، کتنی مرتبہ؟ 80 میں کیا فائدہ ہوگا؟ 80 سال کے گناہ معاف، 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں پڑھو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جن کو یاد ہے نہیں یاد ہے، باہر کارڈ ملے گا، وہ کارڈ لیتے ہوئے جانے کا۔ میں پھر ایک مرتبہ آپ تمام کا شکریہ، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ عباد الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن التقوى سلام ذرى الإيمان، كما قال جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا
والذين هم محسنون. عباد الله، علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة كما قال جل وعلا مرارا وتكرارا في كلامه: أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة. حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى عند وفاته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وروى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فناهيكم يا عباد الله عن ترك الصلاة، فإن ترك الصلاة من علامة الكفر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. ومن علامة النفاق قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فعباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالصلوات الخمسة وبالاجتناب عن البدعات والمعاصي والشهوات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وشرح صدور المؤمنين بكثرة أذكار لا إله إلا الله محمد رسول الله، شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله، والنور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومكتوب على أبواب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومفتوح باب الرحمة ببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد هو سلسبيل ونهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين
أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى عدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشف الأستار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى، وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات، وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बयान अच्छा लगा होगा। ऐसे कारी अहमद अली साहब के तमाम बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। अल्लाह ताला हमें इस बयान पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिलते हैं अगले बयान के साथ। खुदा हाफिज।